الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 4، اس میں یہ سبق نمبر 48 جو آج کا ہے 48 لیسن توبہ کا بیان انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھیں گے۔ تقریباً پہلی فصل جو ہے وہ اور دوسری فصل جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی اس کے حوالے سے۔ دوسری فصل کے آخر میں کچھ سوال جواب ہیں، تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، آپ خود سے ان سوال جواب کو پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی، غور خوض کر کے بڑے تحمل سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی سمجھ آئیں گے۔ ہم تیسری فصل سے توبہ فوری واجب ہونے کا بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خوب توجہ سے سماعت کیجیے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ توبہ کے فوری واجب ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کی پہچان حاصل کرنا نفس ایمان سے ہے اور وہ فوراً واجب ہے۔ اس وجوب کی تعمیل وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کو ایسے جان لے کہ یہ ناروا باتوں سے روکنے والا ہے۔ یہ معرفت عمل سے لا تعلق علوم مکاشفہ میں سے نہیں بلکہ یہ علوم معاملہ میں سے ہے، اور ہر وہ علم جس سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ عمل کا باعث بنے، اس سے سبق دوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ عمل کا باعث نہ بنے۔ گناہوں کے نقصان دہ ہونے کا علم اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑنے کا باعث بنے، تو جو شخص اسے نہیں چھوڑتا وہ ایمان کے اس جز سے محروم ہے۔ درج ذیل فرمان مصطفیٰ سے یہی مراد ہے، چنانچہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس فرمان عالی میں ایمان کی نفی کا ارادہ نہیں فرمایا، جو کہ علوم مکاشفہ کی طرف لوٹتی ہے، جیسے اللہ عز و جل کو جاننا، اس کی وحدانیت، صفات، کتاب اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، کیونکہ زنا اور دیگر گناہ اس ایمان کے منافی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایمان کی نفی کا اس طور پر ارادہ فرمایا کہ زنا اللہ سے دور اور اس کی ناراضی کو لازم کرتا ہے۔ جیسے کوئی طبیب یعنی ڈاکٹر کہے یہ زہر ہے، اسے ہرگز نہ کھانا، پھر اگر وہ کھا لے تو کہا جاتا ہے اس نے زہر کھا لیا اور وہ مانتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طبیب کے وجود اور اس کے طبیب ہونے کو نہیں مانتا اور اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ طبیب کے اس قول کو کہ یہ ہلاک کرنے والا زہر ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس لیے کہ جو آدمی زہر کی حقیقت جانتا ہے وہ اسے ہرگز نہیں کھاتا۔ پس لازمی بات ہے کہ گناہگار ناقص الایمان ہے، اور ایمان کا صرف ایک ہی دروازہ نہیں بلکہ اس کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے ادنا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو آج ہم نے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ لیا کہ بعض احادیث میں جیسے آتا ہے نا کہ فلاں گناہ کرنے والا مومن نہیں، فلاں گناہ کرنے والا مومن نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامل مومن نہیں۔
ایمان اور انسان ہے۔ ایمان کے 70 سے کچھ زائد دروازے ہیں۔ اس کی مثال کسی کہنے والے کا یہ قول ہے کہ انسان ایک ہی طرح کا وجود نہیں رکھتا، بلکہ وہ 70 سے کچھ زائد طرح کا وجود رکھتا ہے، جس میں سب سے اعلیٰ دل اور روح ہے، اور سب سے ادنا ظاہری جسم سے ایذا کو دور کرنا ہے، مثلا مونچھیں، ناخن تراشنا اور جسم کو میل کچیل سے صاف رکھنا، تاکہ کھلے پھرنے والے ان چوپایوں سے ممتاز رہے جو اپنی مینگنیوں اور گوبر سے آلود رہتے ہیں اور اپنے لمبے ناخنوں اور طویل کھروں کے سبب ناپسندیدہ صورت ہوتے ہیں۔ یہ مثال مناسب ہے۔ پس ایمان انسان کی طرح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انسان کی طرح ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کا مفقود ہونا باطل ہونے کو مکمل طور پر لازم کر دیتا ہے، جیسے کہ انسان میں روح کا مفقود ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے پاس توحید و رسالت کی گواہی کے علاوہ کچھ نہ ہو، یعنی گناہ ہوں مگر نیکیاں نہ ہوں، وہ گویا ایسا انسان ہے جس کی اعضاء کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، تمام ظاہری و باطنی اعضاء سے محروم ہو، البتہ روح موجود ہو۔ جس طرح ایسا آدمی قریب المرگ ہوتا ہے کہ اس کی روح تقویت پہنچانے والے اعضاء سے الگ ہو کر کمزور تنہا رہ گئی، جو کسی بھی وقت نکل سکتی ہے، ایسا ہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس صرف ایمان ہو اور وہ اعمال سے محروم ہو۔ قریب ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کی آمد و ظہور کے وقت ایمان کو حرکت دینے والی تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس کے ایمان کا درخت جڑ سے اکھڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ پس ہر وہ ایمان جس کی جڑ یقین میں مضبوط قائم نہ ہو اور اعمال میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی نہ ہوں، تو وہ ملک الموت علیہ السلام کی آمد کے وقت ہوش اڑا دینے والی ہولناکیوں کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا، اور اس پر برے خاتمے کا خوف ہے۔ ہاں، وہ ایمان جسے ہمیشہ عبادت کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، وہ مضبوط اور راسخ ہوتا ہے۔ بہت پیاری مثال دی ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے اور نیک اعمال پہ استقامت، گناہوں سے بچنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ نیکوکار، گناہ گار اور صنوبر و کدو۔ کوئی گناہ گار کسی نیکوکار سے اگر یہ کہے کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح مومن ہوں، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی کدو کا پیڑ کسی صنوبر کے درخت سے کہے کہ میں بھی درخت ہوں اور تو بھی درخت ہے۔ اور صنوبر کے درخت کا جواب کتنا اچھا ہوگا کہ اگر وہ یہ کہے کہ محض نام میں شراکت کے سبب تم جس دھوکے کا شکار ہو، عنقریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ جب خزاں کی ہوائیں چلیں گی تو اس وقت تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی اور پتے بکھر جائیں گے، اور تمہیں جو نام میں شراکت کا دھوکہ لگا ہے وہ تم پر آشکار ہو جائے گا۔ تم نے صرف نام کو دیکھا مگر درخت کو کام رکھنے والے اسباب سے غافل رہے۔ شعر ہے آگے، اس کا ترجمہ ہے: عنقریب جب غبار چھٹے گا تو دیکھ لو گے کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔ بیان کردہ معاملہ بوقت خاتمہ موت کے وقت ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی علامتوں، لرزہ خیز آثار کے خوف سے عارفین کی رگ جان کٹ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بہت ہی کم لوگ ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ الغرض گناہ گار انسان جب اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نہیں ڈرتا، جیسا کہ نقصان دہ خواہشات میں منہمک تندرست انسان جب اپنی صحت کی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت غالب طور پر اچانک نہیں آتی، تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا: تندرست انسان بیماری سے ڈرتا ہے، پھر جب بیمار ہو جائے تو موت سے ڈرتا ہے۔ یوں ہی گناہ گار شخص برے خاتمے سے ڈرتا ہے، پھر اگر اس کا خاتمہ برا ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔
والعیاذ باللہ۔ تو یہ کافی مثالیں جو ہیں حجت الاسلام یہاں پر دے رہے ہیں، تو آپ ان میں سے کچھ چیزیں خود دیکھ لیجئے گا، جیسے ایمان کے لیے خطرہ کیا چیز ہے، گناہوں کا زہر اس سے کیا مراد ہے۔ چوتھی فصل ہے ہر شخص پر ہر حال میں توبہ واجب۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ واضح طور پر اس بات دلالت کرتی ہے کہ توبہ ہر شخص پر ہر حال میں واجب ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا و بری نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان سورہ نور آیت نمبر 31، 18واں پارہ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت طیبہ میں تمام مسلمانوں کو خطاب ہے، نیز نور بصیرت بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتا ہے، کیونکہ توبہ کا معنی ہے اس راستہ سے واپس لوٹنا جو اللہ سے دور اور شیطان کے قریب کرتا ہے، اور یہ کام کسی عقل مند ہی سے متصور ہے، اور عقل کی فطری تکمیل اسی وقت ہوگی جب شہوت، غضب اور وہ تمام مذموم صفات جو انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کے جال ہیں کامل ہوں، کیونکہ 40 سال کی عمر میں عقل کامل ہوتی ہے، جبکہ بنیادی طور پر قریب بلوغ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کی نشانیاں 7 سال کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں، اور خواہشات شیطان کا لشکر ہیں اور عقول فرشتوں کا لشکر ہیں۔ پس جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو ان کے مابین لڑائی ضرور ہوگی، کیونکہ باہم ضد ہونے کے سبب دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے درمیان ایسی جنگ ہے جیسی رات اور دن اور روشنی اور اندھیرے میں ہے، کہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ان میں سے ایک لشکر غالب آ جاتا ہے تو دوسرے کو نکال باہر کرتا ہے، اور اگر نفسانی خواہشات بچپن اور جوانی میں عقل کے کامل ہونے سے پہلے کامل ہو جائیں تو شیطانی لشکر سبقت لے جاتا ہے اور دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور لا محالہ دل میں خواہشات سے انسیت و الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور خواہشات بندے پر غلبہ کر لیتی ہیں اور اس کے لیے ان سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر عقل چمکتی ہے جو اللہ عز و جل کا گروہ اور لشکر ہے، اور اللہ عز و جل کے دوستوں کو اس کے دشمنوں کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ بچاتی ہے۔ پس اگر یہ عقل مضبوط اور کامل نہ ہو تو دل کی زمین شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے، اور وہ ملعون اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، جیسا کہ اس نے کہا، تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی برباد کر ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ اگر عقل کامل اور طاقتور ہو جائے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کو توڑ کر، بری عادتیں ختم کر کے، اور طبیعت کو عبادات پر مجبور کر کے شیطانی لشکر کا قلع کما کرتی ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہی ہے اور اس سے راستے سے اللہ عز و جل کے راستے کی طرف لوٹ آنا ہے، جس پر شہوت راہنما ہے اور شیطان گڑھا کھودنے والا ہے۔ آگے عنوان ہے خواہش عقل پر سبقت رکھتی ہے۔ ظاہر بندہ جب خواہش کے پیچھے چلے گا تو اس کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہوگی۔ آگے توبہ کے دائمی وجوب کا بیان ہے۔ توبہ کے دائمی اور ہر حال میں واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بشر اعضاء کی لغزشوں سے خالی نہیں، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی لغزشیں واقع ہوئیں، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان کی لغزشوں، ان کی توبہ اور لغزشوں پر ان کی گریہ وزاری کا تذکرہ ہے۔ پھر اگر بندہ بعض اوقات اعضاء سے گناہ کا ارتکاب نہ بھی کرے، پھر بھی دل گناہوں کے ارادے سے خالی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی ان کے ارادے سے خالی بھی ہو تو ذکر اللہ سے دور کرنے والے مختلف شیطانی وساوس سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اس سے بھی خالی ہو تو اللہ عز و جل کی صفات اور اس کے افعال کے علم سے غفلت اور کوتاہی سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ تمام باتیں خرابی اور نقص ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور اسباب کی ضدوں میں مشغول ہو کر ان اسباب کو ترک کرنا ایک راستے سے اس کی ضد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور
اور توبہ سے مراد بھی رجوع ہے، اور ابن آدم کے حق میں اس نقص سے خالی ہونا متصور نہیں۔ ہاں، درجات میں جو مختلف ہوتے ہیں، جبکہ اصل ہر ایک میں لازمی ہوتی ہے۔ دن میں 70 بار استغفار۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے دل پر کبھی پردہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ میں دن اور رات میں 70 بار اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہوں۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اور آپ کا استغفار کرنا امت کی تعلیم اور درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہ بات مخفی نہیں کہ دل پر غم اور خیالات کا طاری ہونا نقص و خرابی اور دل کا ان سے خالی ہونا کمال و خوبی ہے، جبکہ جلال الہی کی حقیقت کی معرفت میں کمی نقص و خرابی ہے، اور جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کمال بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اسباب نقصان سے کمال کی طرف منتقل ہونا رجوع کہلاتا ہے۔ رجوع توبہ ہے، مگر یہ فضائل ہیں، فرائض نہیں، اور آپ نے ہر حال میں توبہ کے واجب ہونے کی بات کی ہے، حالانکہ ان امور سے توبہ واجب نہیں، کیونکہ کمال کو مکمل طور پر حاصل کرنا شریعت میں واجب نہیں۔ تو پھر آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے کہ توبہ ہر حال میں واجب ہے؟ یاد رکھیے، یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کی ابتدا میں اتباع خواہشات سے خالی نہیں ہوتا، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خواہشات کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ گزشتہ گناہوں کے تدارک و تلافی سے توبہ مکمل ہوتی ہے، اور ہر وہ خواہش جس سے انسان پورا کار گزرتا ہے، اس سے ایک اندھیرا اس کے دل کی طرف بڑھ اٹھتا ہے، جیسے انسانی سانس سے ایک سیاہی یعنی بھاپ صاف ستھرے آئینے کو دھندلا دیتی ہے۔ پھر اگر خواہشات کے اندھیروں کا انبار لگ جائے تو وہ زنگ بن جاتا ہے، جیسا کہ آئینہ پر سانس کی بھاپ بڑھتے بڑھتے اسے زنگ لگا دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ پھر زنگ جب تہ در تہ جم جاتا ہے تو وہ طبیعت و عادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور دل اس کا خوگر بن جاتا ہے، جیسا کہ آئینہ پر اگر سانس کی بھاپ کی تہ لگ جائے اور طویل مدت تک اس پر باقی رہے تو وہ اس میں سرایت کر کے اسے خراب کر دیتا ہے، اور پھر وہ صفائی کو قبول نہیں کرتا، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اسی میل کچیل سے بنا ہو۔ یہ آئینے کی مثال بھی ماشاءاللہ بہت خوب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے یہاں پر، گناہ کے بعد نیکی کر لو، یہ اسے مٹا دے گی۔ بس معاملہ یہ ہے کہ بندہ کسی حال میں اپنے دل سے گناہوں کے اثرات کو نیکیاں کر کے مٹانے سے بے نیاز نہیں، کیونکہ نیکیوں کے اثرات گناہوں کے اثرات کی ضد ہیں، اور یہ اس دل میں ہوتا ہے جو شروع میں صاف و شفاف ہو، پھر عارضی اسباب سے تاریکی و سیاہی کا شکار ہو جائے۔ پھر یہ کہ دل میں پہلے جیسی صفائی اور روشنی پیدا کرنا مشکل و طویل عمل ہے، کیونکہ آئینے سے زنگ کو ختم کرنا اتنا بڑا کام نہیں جتنا خود آئینہ بنانا دشوار ہے۔ بس یہ طویل اعمال کبھی انسان سے علیحدہ نہیں ہوتے، اور یہ تمام کا تمام توبہ کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واجب کے 2 معانی بیان کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ایک وہ جو شریعت کے فتویٰ میں داخل ہے اور اس میں سارے لوگ شریک ہیں، اور وہ اتنی وسعت و مقدار رکھتا ہے کہ اگر تمام لوگ بھی اس میں مشغول ہو جائیں تو نظام دنیا خراب نہیں ہوگا۔ اگر تمام لوگوں کو اس کا پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ عز و جل سے ایسا ڈریں جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ گزر بسر کے اسباب چھوڑ دیں گے اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اس عمل سے تقویٰ مکمل طور پر بالکل باطل و ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جب معیشت اور اسباب زندگی تباہ ہو جائیں گے تو کوئی بھی شخص تقویٰ کے لیے فارغ نہ ہوگا، بلکہ کپڑے بننے
کھیتی باڑی کرنے اور روٹی پکانے وغیرہ کاموں میں مشغول رہے گا، اور ہر شخص جس شے کا محتاج ہوگا اپنی ساری زندگی اسی میں لگا دے گا، لہٰذا یہ تمام درجات اس اعتبار سے واجب نہیں۔ دوسرا واجب وہ ہے جو رب العالمین کے قرب اور حضرات صدیقین کے پسندیدہ مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس تک رسائی پانے کے لیے ان سب کاموں سے توبہ واجب ہے جو ہم نے بیان کیے۔ پہلے کی مثال جیسے کہا جاتا ہے کہ نفل نماز میں طہارت واجب ہے، اس شخص پر واجب ہے جو اسے ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ طہارت کے بغیر اسے ادا نہیں کر سکتا، مگر جو شخص نفل نماز کی فضیلت سے محروم رہتا ہے اور اس نقصان کو برداشت کرتا ہے تو اس پر اس نماز کے لیے طہارت واجب نہیں۔ تو یہ واجب کی جو دو اقسام ہیں اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر بیان دیا ہے، جی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ نماز میں خشوع و خضوع کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے یہاں پر بیان کی جاتی کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ پھول دار کپڑے کے سبب ہٹی تو آپ نے اسے اتار دیا۔ اسی طرح ایک بار نعلین شریفین کے نئے تسمے کی توجہ ہٹائی تو آپ نے دوبارہ پرانا تسمہ لگا لیا۔ تو کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ تمام بندوں کے لیے لائی ہوئی میری اس شریعت میں ایسا کرنا واجب نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ ضرور جانتے تھے۔ اس علم کے باوجود آپ نے اسے ترک کر کے رجوع کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ یہ پھول دار کپڑا اور نیا تسمہ آپ کے قلب اطہر پر ایسا اثر کر رہا ہے جو اس مقام محمود تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے جس کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حلق میں انگلی ڈال کر دودھ نکال دیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا، بعد کو معلوم ہوا کہ یہ دودھ ناجائز طریقے پر حاصل کیا گیا ہے، تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر اسے نکال دیا۔ قریب تھا کہ اس عمل سے آپ کی جان چلی جاتی۔ کیا آپ کو یہ فقہی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ناواقفی میں ایسی شے کھا لینے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، اور از روئے فقہ اسے پیٹ سے باہر نکالنا واجب نہیں؟ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود معدے کو اسے خالی کر کے آپ نے ممکنہ حد تک اس کی تلافی و تدارک کے ذریعے رجوع کیوں فرمایا؟ صرف اس راز کی حفاظت کے لیے جو آپ کے مقدس سینے میں قرار پکڑ گیا تھا۔ اس راز سے آپ کو جو معرفت ملی کہ عوام کے نزدیک جو فتویٰ ہے دوسری بات ہے، راہ آخرت کے خطرات سے صرف صدیقین ہی واقف ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی کہ فتوے سے آگے جو ہے تقویٰ، تو صرف فتویٰ پر چلنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر توجہ دلا رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ آگے فرمانے سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر عقل مند اپنی باقی ماندہ زندگی میں صرف اس بات پر روئے کہ سابقہ زندگی اطاعت و عبادت کے بغیر گزر کر ضائع ہو گئی تو اسے مرتے دم تک غم زدہ رہنا ہی مناسب ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہونا چاہیے جو ماضی کی طرح مستقبل میں بھی جہالت کا شکار ہے۔ اللہ اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ پلک جھپکنے کی مہلت۔ ایک عارف باللہ بزرگ فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی معرفت رکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کسی بندے کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی ایک گھڑی باقی رہ گئی ہے اور اب تجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت بندے پر ایسا افسوس اور ایسی حسرت طاری ہوتی ہے کہ اگر اس وقت دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اس کی ملکیت میں آ جائے تو وہ اسے دیکھ کر اس آخری گھڑی پر ایک گھڑی کی مہلت چاہے گا تاکہ اس میں تکلیف برداشت کر کے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر لے،
مگر اس وقت مہلت نہیں پائے گا، یعنی وہ پہلا معنی ہے جو درج ذیل فرمانے باری تعالیٰ کی معانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اجلن قریب یعنی تھوڑی مدت کی تفسیر میں قول یہ ہے، جس سے تھوڑی مدت کا وہ مطالبہ کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ نگاہوں سے پردہ اٹھنے کے وقت بندہ کہتا ہے اے ملک الموت، مجھے ایک دن کی مہلت دے تاکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عذر خواہی کروں، توبہ کر لوں اور اپنے لیے نیکیوں کا توشہ لے لوں۔ موت کا فرشتہ جواب دیتا ہے تم نے سارے دن برباد کر دیے، اب کوئی دن نہیں۔ بندہ کہتا ہے تو پھر ایک گھڑی ہی مہلت دے دو۔ فرشتہ جواب دیتا ہے تم نے تمام ساعتیں یعنی تمام گھڑیاں ضائع کر دیں، اب کوئی ساعت نہیں۔ بس اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جان حلق تک آ جاتی ہے، سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نقصان کی تلافی نہ ہونے پر مایوس اور زندگی کو ضائع کرنے پر حسرت و ندامت کے گھونٹ بھرتا ہے۔ ان احوال کے صدمہ میں اس کا اصل ایمان مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھر روح نکلنے کے وقت اگر اچھی تقدیر غالب آتی ہے تو اس کی روح توحید پر نکلتی ہے، یعنی حسن خاتمہ ہے۔ اگر شقاوت والی تقدیر غالب آتی ہے تو اس کی روح شک و اضطراب کی حالت میں نکلتی ہے، یہی برا خاتمہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لینے کا معنی یہ ہے کہ گناہ کے فوری بعد ایسے لوگوں پر ندامت و پشیمانی طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ دل پر زنگ چڑھے اور وہ صفائی کو قبول نہ کرے، وہ گناہ کا اثر زائل کرنے کے لیے گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک پڑھ کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بدی کے بعد نیکی کر لو، یہ اسے مٹا دے گی۔ اور اسی لیے حکمت و دانائی کے پیکر حضرت سیدنا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔